السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ تنویر القلوب کتاب ہم شروع کیے ہیں۔ اس کتاب کا مقدمہ ہم پڑھے ہیں جو الدعوۃ اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے راستے کی طرف دعوت دینے کے بارے میں تھا۔ ابھی ہم جیسے کہ اس میں پڑھے تھے کہ سب سے پہلے ایک مقدمہ ہے اور اس میں 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم عقیدہ ہے، دوسری قسم فقہ شافعی ہے اور تیسری قسم تصوف ہے۔ تو القسم الاول، پہلی قسم اب ہم شروع کرتے ہیں، یعنی عقیدہ کا چرچہ اب شروع کرتے ہیں۔ تو پہلی قسم جو بتایا گیا ہے وہ جو عقیدہ کے تعلق سے جو باتیں ایک مکلف یعنی ایک ایسا انسان جس پر شریعت کے احکام واجب ہوتے ہیں، ایسے ایک انسان پر جو دینی احکام جاننا ضروری ہے، جو عقیدے کے تعلق سے جو باتیں جاننا ضروری ہے، ان مسائل کا چرچہ ابھی شروع ہو رہا ہے۔ تو مصنف صاحب اس کتاب میں اس قسم الاول کو بھی کچھ حصوں میں تقسیم کیے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں ایک مقدمہ ہے، پھر اس کے بعد 3 ابواب ہیں اور لاسٹ میں خاتمہ ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ مقدمہ۔ مقدمہ کس میں بیان کر رہے ہیں؟ الحکم العقلی۔ ایک مقدمہ، 3 ابواب اور ایک خاتمہ۔ تو مقدمے میں کیا چرچا ہوگا؟ ہم کسی کو کوئی حکم لگاتے ہیں، یہ مالدار ہے، یہ عالم ہے، ایک حافظ ہے، ایسے ایک حکم لگاتے ہیں اور وہ اپنے عقل سے لگاتے ہیں۔ الحکم العقلی، عقل سے سوچ کر یہ ایسا ہے، ایسا ایک حکم جو لگاتے ہیں، اس کے بارے میں سب سے پہلے مقدمے میں چرچا ہوگا۔ حکم العقلی بولے تو کیا ہے، اس کی کتنے قسمیں ہیں وہ۔ پھر اس کے بعد تو پہلا باب جو ہے، اس کے بعد جو باب اول ہے وہ ہے الہیات کے بارے میں۔ الہیات کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے متعلق ہونے والے جو مسائل ہیں اس کو کہتے ہیں الہیات۔ اللہ کے بارے میں، اللہ کے اوصاف اور اللہ کے ذات کے بارے میں جو ہم چرچا کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں الہیات۔ اور نمبر 2 یعنی دوسرا چیپٹر الباب الثانی، وہ ہے نبوات کے بارے میں، جس میں انبیاء اکرام کا چرچا ہوگا، نبی اور رسول، اس کا چرچا ہوگا۔ اور جو تیسرا باب ہے یعنی تیسرا چیپٹر ہے وہ ہے سمعیات کے بارے میں۔ سمعیات بولے تو ایسی باتیں جو ہم حدیث اور قرآن سے سن کر بغیر کوئی عقل کے یا بغیر کوئی تجربے کے ہم اس کو مانتے ہیں، ایسی باتوں کو کہتے ہیں سمعیات، یعنی جو سن کر ہم مانتے ہیں، یا تو قرآن سے یا تو احادیث سے ہم سنے ہیں، اسی کو سمعیات کہتے ہیں۔ یہ 3 باب ہونے کے بعد لاسٹ میں خاتمہ ہے یعنی کنکلوشن، اس میں ایمان، اسلام، دین، شریعت، اس کا سب مطلب بیان کر رہے ہیں۔ تو ایسے القسم الاول، پہلی قسم میں اس طرح ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ایک مقدمہ ہے، مقدمہ میں کیا بیان کرتے ہیں؟ حکم العقلی بولے تو کیا ہے؟ عقلی حکم، عقل سے حکم لگانے کا مطلب کیا ہے اور صفت کے اقسام کیا ہیں۔ پھر اس کے بعد 3 باب ہیں۔ پہلا باب میں الہیات کا چرچا ہے، دوسرا باب میں نبوات کا چرچا ہے اور تیسرا باب میں سمعیات کا چرچا ہے۔ اور لاسٹ میں خاتمہ ہے۔ خاتمہ دین، شریعت، ایمان اور اسلام کا معنی بتانے میں ایک اس خلاصہ بیان کیے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا چرچا ہے وہ ہے الحکم العقلی، عقل سے حکم لگانا۔ تو الحکم العقلی بولنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو حکم ہم لگاتے ہیں، یعنی یہ صحیح ہے، یہ جائز ہے، یہ واجب ہے، یہ سے جو حکم لگاتے ہیں، یہ حکم 3 طرح سے لگاتے ہیں۔ مطلب حکم کی 3 قسمیں ہو گئی۔ ایک ہے الحکم الشرعی، شریعت کے اعتبار سے، یعنی قرآن حدیث استعمال کر کے، قرآن میں آیا ہے اس لیے یہ حرام ہے، یا حدیث میں کہا اس لیے یہ جائز ہے، یا اس لیے یہ کرنا واجب ہے، اس طرح جو حکم لگاتے ہیں اس کو کہتے ہیں الحکم الشرعی، یعنی شریعت سے حکم لگانا۔ اوکے، اس کو الحکم الوضعی بھی کہہ سکتے ہیں، الحکم الوضعی۔ تو اس میں کتاب اور حدیث سے ہم مدد لیتے ہیں۔ اور دوسرا ہے الحکم التکراری۔ الحکم التکراری، تکراری سے مطلب کیا ہے؟ ہم کوئی تجربہ کیے ہیں، اس کے بعد ہمیں پتہ چلا ہے اس لیے ہم حکم لگاتے ہیں۔ قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، اس لیے نہیں، بلکہ ہم کوئی تجربہ کیے، پھر اس کے بعد اس کا حل ملا، اب حکم لگائے کہ یہ ہے، وہ ہو گیا الحکم التکراری۔ اور تیسرا جو ہے وہ ہے الحکم العقلی، عقل سے حکم لگانا۔ اس میں ہم قرآن حدیث بھی نہیں دیکھتے، یعنی کوئی وضع کو بھی نہیں دیکھتے ہیں، اور کوئی تجربہ یعنی تکرار، تجربہ یا ایک کام کو ریپیٹیشن بار بار کر کے ہم سمجھے، ایسے کچھ بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ ٹوٹل صرف ہم ہمارے عقل سے سوچتے ہیں اور حکم لگاتے ہیں۔ تو اس طرح حکم کی 3 قسمیں ہو گئی۔ ایک ہے الحکم الشرعی، جو شریعت، جس میں کتاب اور سنت کو ہم مصدر سمجھتے ہیں، اور دوسرا ہو گیا الحکم التکراری، جس میں ہم کوئی کام کو تجربے کے ذریعے یا بار بار کر کے ایسے کر کے حکم لگاتے ہیں کہ یہ چیز ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔
اور ایک ہو گیا الحکم عقلی، عقل سے حکم لگانا، جیسے الحکم الشرعی کی مثال جیسے شراب حرام ہے، یہ ہم سوچ کے یا تو تجربہ کر کے نہیں بلکہ قرآن میں آیا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ شراب حرام ہے، ایک حکم لگا دیے۔ اب دوسرا آگ کیا ہے؟ جلنے والی ہے، آگ جلاتی ہے، تو آگ جلاتی ہے قرآن حدیث میں آنے کی وجہ سے نہیں یا عقل میں سوچنے کی وجہ سے نہیں، جب ہم آگ کو چھوتے ہیں تو ہمیں ایک تجربہ ملا کہ جیسے ہی آگ کو چھوتے ہیں تو وہ جلاتی ہے، تو ہم ایک تجربے سے حکم لگائے، اس کو کہتے ہیں الحکم التکراری۔ اور ایک ہوتا ہے الحکم العقلی، عقل سے سوچ کر ہم کیا لگاتے ہیں؟ حکم لگاتے ہیں کہ ایک چیز ہونا ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ تو اب اللہ موجود ہے، اللہ موجود ہے، یہ ہم تجربے سے نہیں یا تو قرآن کتاب سے ضرورت نہیں، ہم عقل سے حکم لگا رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو موجود ہیں یہ خدا ہونے پر دلالت کرتی ہیں، آسمان زمین یہ سب، تو اللہ موجود ہے، ایسا ایک حکم لگائے وہ ہم ہمارے عقل سے لگائے۔ ایسے تین طرح حکم کے تقسیم ہے، الحکم العقلی، الحکم التکراری، الحکم الشرعی، اوکے، یہ تین طرح سے حکم کی تقسیم ہے۔ پھر نیکسٹ ہم جو عقل سے حکم لگاتے ہیں، ہم یہاں کون سا چرچا کر رہے ہیں؟ الحکم العقلی، عقل سے ہم جو حکم لگاتے ہیں کوئی چیز کے بارے میں، یہ ایسا ہے ویسا ہے، وہ تین حکم لگا سکتے ہیں، یا تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ واجب ہے، یا تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ محال ہے، یا تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ جائز ہے۔ واجب کا مطلب ایسی چیز جو ضرور ہوگی، کوئی بھی ٹائم میں وہ غائب نہیں ہوگی، اس کو کہتے ہیں واجب۔ یا تو ہم محال کا حکم لگاتے ہیں کہ ایسی ایک چیز نہیں ہوگی، کسی بھی وقت میں وہ موجود نہیں ہوگی، اسے کہتے ہیں محال۔ اور ایک ہے جائز، جائز کا مطلب ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ تو حکم العقلی کی تین قسمیں ہو گئی، تو حکم جو لگاتے ہیں یا تو وہ واجب ہوگا، یا تو محال ہوگا، یا تو جواز کا حکم ہوگا۔ جیسے وجوب کا حکم لگاتے ہیں کہ ایک چیز موجود ہے، ہم ہمارے عقل سے سوچے، جیسے اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا، اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا یہ حکم کیا ہے؟ وجوب میں آئے گا، یعنی واجب ہے، اللہ کا موجود ہونا کیا ہے؟ واجب ہے، کسی بھی وقت میں اللہ غائب نہیں ہو سکتا ہے، ایک سیکنڈ ہو، ایک منٹ ہو، کوئی بھی وقت میں اللہ غائب نہیں ہو سکتا ہے، تو یہ ہے واجب، عقل سے حکم لگائیں، اور یہ کیا ہے؟ واجب حکم لگائیں۔ اور نیکسٹ عقل سے ہی حکم لگا رہے ہیں اور محال کا حکم لگاتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا شریک ہونا، اللہ کے جیسے کوئی اور ایک خدا ہونا، یہ محال ہے، یعنی ہرگز بھی نہیں ہو سکتا ہے، تو یہ حکم ہم کیسے لگائیں؟ عقل سے لگائے ہیں، اور کیا حکم لگائے؟ محال لگائے، اوکے، محال یا مستحیل معنی غیر موجود ہونا، ہرگز کبھی بھی وہ نہیں ہونا، اس کو کہتے ہیں محال۔ اور ایک لاسٹ ہے جائز، جائز کا حکم ہم عقل سے لگا سکتے ہیں، جیسے زمین کا ہونا، آسمان کا ہونا، زمین ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی ہے، یہ ممکن ہے، ایسا نہیں کہ زمین ضرور زمین ہونا ہے، ایسا نہیں، ہو بھی سکتی تھی نہیں بھی ہو سکتی تھی، لیکن ابھی ہے ایسے، وہ ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی ہے، ایسی چیز کو کہتے ہیں جائز اور ممکن۔ تو آج جو ہم پڑھے اس کا خلاصہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ بتا دیا کہ حکم کی تین قسمیں ہیں، الحکم الشرعی، الحکم العقلی، الحکم التکراری، اوکے، وہ کیا کیا ہے وہ بھی سمجھ گئے۔ شریعت بولے تو قرآن حدیث سے، عقل بولے تو اپنی عقل سے، اور تکرار بولے تو تجربے سے، اوکے۔ پھر الحکم العقلی کی ہم تین قسمیں بتائیں، یعنی عقل سے جو حکم لگاتے ہیں وہ تین طرح سے ہو سکتے ہیں، یا تو واجب ہو سکتے ہیں، یا تو محال ہو سکتے ہیں، یا تو جائز ہو سکتے ہیں۔ واجب کی مثال بتائے کہ اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا، وہ ضرور ہونا ہے، عقل سے حکم لگائیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور وہ واجب ہے، کبھی بھی غائب نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا محال کی مثال بتائے اللہ تعالیٰ کا شریک ہونا، اللہ کے علاوہ کوئی اور ایک اللہ کے جیسے ہونا، وہ ایک دم محال ہے، نہیں ہو سکتا ہے، وہ بھی عقل سے حکم لگائے ہیں سوچ کے، اور کیا حکم لگائیں کہ یہ محال ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ جائز یا تو ممکن، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتے، ابھی کھانا ہونا، پانی ہونا، میں ہونا، ہم مخلوق ہونا، یہ جائز ہے، میں ہو بھی سکتا تھا نہیں بھی ہو سکتا تھا، ممکن ہے، اس کو کہتے ہیں جائز۔ تو یہ پہلی قسم ہم چرچا کر رہے ہیں، اس میں سے یہ مقدمہ بیان کے، اور نیکسٹ انشاءاللہ صفت، جو ہم صفت لگاتے ہیں کہ ایک عقل مند انسان، مالدار آدمی، یہ جو صفت لگاتے ہیں یہ صفتیں کتنی قسم کی ہو سکتی ہیں، اور یہاں ہم خاص طور پر اللہ کے بارے میں چرچا کرتے ہیں، کوئی مخلوق کے بارے میں نہیں، اللہ کے بارے میں کیسے کیسے صفتیں ہو سکتی ہے، اس میں کتنے قسمیں ہیں، اس کا مطلب کیا، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔